نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ قبر کی عذاب گناہوں پر ہوتا ہے، اور عذاب قبر اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجلانے کے لیے دیے ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کریں، فکر کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہ روکیں تو بغیر توبے کے اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو عذاب قبر کے مستحق ہم ٹھہرائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی رحمت کاملہ جس پر ہو جائے تو سب کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ایک قانون ہے، قانون کے مطابق جس طرح عمل پیرا ہوں گے اسی طرح اس کی موافق فیصلہ ہوگا۔ تو قبر عذاب کیا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے جو لوگ ہیں وہ عذابوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کریں، فکر کریں۔ اور عذاب قبر تو حق ہے، قیامت حق ہے، برزخ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط مستقیم پورے صراط حق ہے، اللہ رب العزت کا دیدار یہ حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ عذاب قبر کہتے ہیں کہ دو بڑے گناہوں سے عذاب قبر میں کیا ہوتا ہے، زیادتی ہوتی، ایک پیشاب کی قطرے سے اپنے آپ کو نہ بچانا، اور دوسرا کیا، چغلی خوری وغیرہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں آج لوگ چغلی خوریاں بہت زیادہ کرتے ہیں، صفائی کے اہتمام صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں۔ تو مقصد مفہوم، مقصد بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب تک اپنے آپ سے گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو عذاب قبر سے بچنے کی پھر دعائیں بھی کام نہیں دیں گے۔ ایک قانون ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ایک قانون ہوتا ہے، جو شخص بھی شریعت کے تھرو پر ایک قانون ہوتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کے قانون کے مطابق چلے گا تو اس کو اسی موافق فیصلہ کیا جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال قبور میں کے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں نماز مغرب کا ٹائم ہو، تو وہاں پر دیکھو کچھ قریب آباد نہیں تھے، وہاں پر قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹی سی چبوترا بنا ہوا تھا مسجد کی شکل میں۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم کچھ دو اور دوست تھے، ہم نے نماز مغرب وہاں پر ادا کی۔ جب ہم نماز مغرب نے ادا کی تو ہم نماز کے بعد تسبیحات کے لیے بیٹھے گئے، تو دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سے ایک عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جب میں نے کان لگایا تو دیکھتا ہوں کہ قبر سے کچھ ایسی آواز آ رہی ہیں جس سے یہ آواز میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح خطرناک آوازیں نہیں سنی۔ میں قبر کی نزدیک گیا، پھر میں نے کچھ دوستوں کو بلایا کہ آ جائیں آپ ذریعہ آواز سنیں، میرے دماغ میں فطور ہے کہ یہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں دوستوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ آواز اس طرح آ رہی ہے۔ آواز کیا آ رہی ہے تو خوفناک آواز آ رہی ہے۔ خوفناک آواز میں کچھ آواز ایسی بھی آ رہی تھی کہ قد کنت اصلی وقد کنت اصوم، کہ میں روزہ بھی رکھتا تھا اور کیا کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ اگلے روز کہتے ہیں کہ ہم پھر وہاں پر چلے گئے، اس طرح آوازیں پھر آئیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کی اس خوفناک آواز کے بعد مجھے 2 مہینے کا بخار چڑھ گیا تھا۔ تو مطلب مفہوم یہ ہے کہ لوگ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جب تک گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، جب تک گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو قبر میں ایک چیز آپ کی کام پورے طرح نہیں آ سکتی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اس طرح فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ آپ نیک کام کریں گے۔ جب آپ نیک کام کریں گے تو آپ قبر کے عذاب سے بچیں گے، اور قیامت کے ہولناک جو عذاب جہنم کی شکل میں اس سے بھی اپنے آپ کو روکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔